بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام فاطمۃ بضعۃ منی، اس حدیث کے متعدد طرق جس کو ترتیب دیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ نے، تو اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بیاد حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ و حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی وفی روایت فاطمۃ مضغۃ منی، قد رواها ائمۃ الصحاح الستۃ والمحدثون الآخرون فی کتبہم، منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین مقدسہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس فرمان یہ کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ ائمہ صحاح ستہ اور دیگر محدثین نے دوسرے محدثین نے اپنی کتب میں اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ائمہ کی تفصیل درج ذیل ہے، نیچے ذکر کی جاتی ہے۔ اب حوالے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نے جو ذکر کیا اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری فی الصحیح کتاب المناقب باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ایضاً فی کتاب المناقب باب مناقب فاطمۃ رضی اللہ عنہا۔ اب اس میں جو ہے نمبرات آپ حضرات کے سامنے دے دیے گئے ہیں، اس کو آپ ملاحظہ کر لیں۔ ان نمبرات پر الامام مسلم بن الحجاج القشیری فی الصحیح کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ان کتابوں میں یہ مسلم شریف کے اندر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الامام احمد بن حنبل الشیبانی فی المسند و ایضاً فی فضائل الصحابہ، تو اس کے نمبر بھی دے دیے گئے آپ حضرات کے سامنے۔ 16168 اس کا حدیث کا نمبر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے الامام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی فی سنن کتاب النکاح باب ما یکرہ ان یجمع بینہن من النساء۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ذکر کر رہے ہیں۔ الامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی فی السنن کتاب المناقب باب فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی فی السنن الکبریٰ، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اس کو ذکر کیا، اور نمبرات آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں الامام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی فی السنن کتاب النکاح باب الغیرۃ۔ اب اس کے بعد امام محمد بن اسحاق بن یسار کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الامام محمد بن اسحاق بن یسار فی السیرہ۔ اس کے بعد امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الامام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام بن نافع الصنعانی فی المصنف۔ پھر امام ابو عبداللہ محمد بن سعد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الامام ابو عبداللہ محمد بن سعد الزہری فی الطبقات الکبریٰ، طبقات کبریٰ میں ذکر کیا، اور اس کو 262 پر ذکر کیا۔ پھر یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث مبارک یعنی فاطمۃ بضعۃ منی کے طرق
اور روایت کرنے والے محدثین کا یہ بیان تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ الامام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ فی المصنف، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ نے۔ الامام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی الدنیا فی العیال، انہوں نے اپنی کتاب العیال میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الامام الحارث بن ابی اسامہ فی المسند، حارث بن اسامہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ تو جیسے حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، سنن ہوتی ہے، تو ایسے ہی مسند بھی حدیث کی کتاب کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الامام ابن ابی عاصم، کتاب کا نام کیا ہے؟ فی المسند، حارث بن ابی اسامہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا، جیسے مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہوتی ہے، اس طریقے مسند امام، مسند کا نام کیا ہے؟ صرف مسند ان کی اپنی مسند ہے۔ مسند حارث بن ابی اسامہ سے ہی ہو سکتا ہے موسوم ہو، یا صرف مسند ہی رکھتے ہیں، مسند یعنی حدیث کی کتاب کی قسم ہے۔ جی وہ سمجھ گئے۔ جی۔ الامام ابن ابی عاصم ابو بکر احمد بن عمرو الشیبانی فی الاحاد والمثانی، انہوں نے ابو بکر احمد بن عمرو الشیبانی، یعنی امام شیبانی مشہور نام ہے، تو امام شیبانی نے اس کو آحاد اور مثانی میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد الامام ابو بکر احمد بن عمرو البزار نے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں فی مسند البزار، مسند بزار کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہے الامام ابو یعلا احمد بن علی بن المثنی الموصلی فی المسند، امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا، یہ بھی انتہائی مشہور کتاب ہے مسند ابی یعلا۔ پھر اس کے بعد ہے الامام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی فی المسند، امام ابو عوانہ نے بھی اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہے الامام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی فی شرح مشکل الآثار، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مشکل الآثار کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ الامام ابو الحسین عبد الباقی بن قانع فی معجم الصحابہ، امام ابو الحسین عبد الباقی نے معجم الصحابہ کے اندر، جیسے معجم طبرانی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے معجم الصحابہ ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام ابو حاتم محمد بن حبان فی الصحیح، امام ابو حاتم محمد بن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا، صحیح ابن حبان کتاب بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد الامام ابو الفرج الاصبہانی فی الاغانی، امام ابو الفرج اصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہے الامام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا فی المعجم الکبیر، اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا۔ وأيضاً فی مسند الشامیین، اس میں بھی ذکر کیا، مسند شامیین کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الحکیم ابو عبداللہ الترمذی المحدث فی نوادر الاصول، امام ابو عبدالحکیم ترمذی بھی، یہ بھی بہت مشہور نام ہے، تو انہوں نے بھی اس کو نوادر الاصول کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر ہے الامام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی فی سؤالات حمزہ، امام ابو الحسن علی بن عمر جو دارقطنی سے مشہور ہیں، انہوں نے سؤالات حمزہ میں اس کو ذکر کیا۔ پھر ہے الامام الحاکم ابو عبداللہ النیسابوری فی المستدرک، امام نیسابوری نے اس کو اپنی مستدرک میں ذکر کیا۔ الامام ابو نعیم الاصبہانی فی حلیۃ الاولیاء، امام اصبہانی نے اس کو اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ الامام شمس الدین السرخسی فی المبسوط، امام شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب المبسوط کے اندر ذکر کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 207 پر۔ ہم جو ہے اس لیے اکتفا کر رہے ہیں کہ زیادہ طوالت نہ ہو، تو اس لیے جو ہے آپ کے سامنے حوالے اور نمبرات موجود ہیں، ہم صرف تبریک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے ناموں کو پڑھ رہے ہیں۔ الامام ابو بکر البیہقی فی السنن الکبریٰ، الامام ابو المظفر طاہر بن محمد الاسفرائینی فی التبصیر فی الدین، الامام ابو المظفر منصور بن احمد بن عبد الجبار السمعانی فی تفسیر القرآن، امام ابو المظفر منصور بن محمد نے تفسیر القرآن میں اس کو ذکر کیا۔ الامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی
فی احیاء علوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے احیاء علوم الدین کے اندر ذکر کیا۔ الامام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی فی اطراف الغرائب والافراد، امام ابو الفضل محمد بن طاہر نے اس کو اطراف الغرائب والافراد میں ذکر کیا ہے۔ الامام ابو شجاع شیروہ بن شہردار الدیلمی، امام ابو شجاع نے اس کو ذکر کیا فی مسند الفردوس، مسند فردوس کے اندر۔ الامام ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی فی احکام القرآن، امام ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی نے جو ہے احکام القرآن میں اس کو ذکر کیا۔ الامام القاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ الحسبی فی مشارق الانوار، قاضی ابو الفضل عیاض نے جو ہے اس کو مشارق الانوار میں ذکر کیا۔ الامام ابو احمد محمد عبد الحق بن غالب فی المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، امام ابو محمد عبد الحق نے اس کو جو ہے اپنی کتاب یعنی المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز اس میں ذکر کیا ہے۔ الامام ابو القاسم ابن عساکر فی تاریخ مدینہ دمشق، امام ابن عساکر نے اس کو جو ہے تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر ذکر کیا۔ الامام ابو القاسم خلف عبد الملک ابن بشکوال فی غوامض الاسماء المبہمہ، امام ابو القاسم خلف بن عبد الملک نے اس کو اپنی کتاب غوامض الاسماء المبہمہ میں ذکر کیا ہے۔ الامام ابو عبد الرحمن السہیلی فی الروض الانف، وذکر عن علی بن الحسین ان فاطمۃ رضی اللہ عنہا ارادت حلۃ حین نزلت توبتہ قد اقسمت الا یجلنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمۃ مضغۃ منی فصلی علیہ وعلی فاطمۃ، فہذا حدیث یدل علی ان من سبها فقد کفر وان من صلی علیہا فقد صلی علی ابیہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلامہ ابو الفرج ابن الجوزی فی صفۃ الصفوہ، علامہ ابو الفرج نے بھی اس کو ذکر کیا۔ الامام محمد بن عمر فخر الدین الرازی فی تفسیر الکبیر، امام رازی نے اس کو تفسیر کبیر میں ذکر کیا۔ الامام ابو محمد عبداللہ بن احمد ابن قدامہ المقدسی فی المغنی، الامام ابو عبداللہ محمد بن احمد المالکی القرطبی فی الجامع لاحکام القرآن، الامام ابو الحسن علی بن محمد بن الاثیر الجزری فی اسد الغابہ وایضاً فی النہایہ فی غریب الاثر، الامام عبد الواحد بن احمد المقدسی فی الاحادیث المختارہ، یہ کہہ رہے ہیں سبط ابن الجوزی الحنفی، سبط ابن الجوزی الحنفی فی التذکرہ، ابن الجوزی کے جو پوتے وغیرہ ہیں نواسے، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام محب الدین الطبری فی ذخائر العقبہ، امام محب الدین طبری نے اس کو ذخائر عقبہ میں ذکر کیا۔ الامام ابن منظور الافریقی فی لسان العرب، ابن منظور افریقی نے اس کو لسان العرب میں ذکر کیا۔ العلامہ ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ فی منہاج السنۃ النبویہ، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم نے اس کو جو ہے منہاج السنہ النبویہ کے اندر ذکر کیا۔ الامام ابن الحجاج ابو عبداللہ محمد بن محمد الفاسی فی المدخل، الامام ابو زکریا الخطیب التبریزی فی مشکات المصابیح، امام ابو زکریا خطیب تبریزی نے اس کو مشکات المصابیح کے اندر ذکر کیا۔ الامام ابو الحجاج یوسف بن ذکی عبد الرحمن المزی فی تہذیب الکمال، تو اس میں تہذیب الکمال کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے 599 صفحے پر، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ 250 پر بھی جو ہے اب اس کی جو جلدیں ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس کے نام آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، اور اس کے حدیث کے نمبر، اس کے صفحے کے نمبرات بھی موجود ہیں۔ الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی فی سیر اعلام النبلاء،
امام شمس الدین محمد بن احمد نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو ذکر کیا۔ الامام ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فی اعلام الموقعین، اعلام الموقعین کے اندر اس کو ذکر کیا۔ الامام ابو محمد عبداللہ بن اسعد الیافعی فی مرآت الجنان، امام ابو محمد عبداللہ بن اسعد یافعی نے مرآت الجنان میں اس کو ذکر کیا۔ الامام ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم، امام ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر نے تفسیر قرآن عظیم میں اس کو ذکر کیا۔ الامام بدر الدین الزرکشی، امام بدر الدین زرکشی نے بھی ذکر کیا فی الاجابہ لمستدرکت عائشہ، استدرکت عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تدارک میں جو یعنی جواب کے سلسلے میں اس کو جو ہے پیش کیا ہے۔ الامام زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسینی العراقی فی طرح التثریبی فی شرح التقریبی، ان کی کتاب کا ہی نام ہے الاجابہ لمستدرکت عائشہ۔ الامام زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسینی العراقی فی طرح التثریبی فی شرح التقریب، امام زین الدین عراقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ الامام نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر الہیثمی فی مجمع الزوائد، امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس کو ذکر کیا۔ الامام الحافظ شہاب الدین ابن حجر العسقلانی فی تہذیب التہذیب وایضاً فی فتح الباری وایضاً فی الاصابہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اور فتح الباری میں بھی ذکر کیا اور اپنی کتاب الاصابہ میں بھی ذکر کیا۔ الامام بدر الدین العینی فی عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام ابو زید عبد الرحمن بن محمد الثعالبی فی الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن، فی الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن، تو ان کی کتاب جو ہے اس نام سے اس میں اس کو ذکر کیا گیا۔ الامام جلال الدین السیوطی فی الخصائص الکبریٰ وایضاً فی الجامع الصغیر والکبیر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی ذکر کیا ہے اور جامع صغیر اور کبیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں الحافظ ابو العباس القسطلانی فی المواہب اللدنیہ وایضاً فی ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اور ساتھ ہی ارشاد الساری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام ابن حجر الہیثمی فی الصواعق المحرقہ وایضاً، یعنی اس میں یہ بتلایا گیا کہ صواعق محرمہ نے امام ابن حجر ہیثمی نے اس کو ذکر کیا ہے دو مقامات پر، دونوں مقامات کون سے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ الامام حسام الدین علی متقی الہندی فی کنز العمال، امام حسام الدین علی المتقی الہندی جو صاحب کنز العمال ہے، کنز العمال کے مؤلف ہے، انہوں نے اپنی کتاب کنز العمال میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام نور الدین بن سلطان محمد ملا علی القاری فی مرقات المفاتی، امام نور الدین بن سلطان محمد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرقات المفاتی میں ذکر کیا ہے۔ الامام عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی المناوی فی فیض القدیر، علامہ مناوی نے اس کو اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر کیا۔ الامام علی بن برہان الدین الحلبی فی انسان العیون فی سیرت النبی المأمون، اپنی کتاب امام حلبی نے اپنی کتاب انسان العیون فی سیرت النبی المأمون اپنی اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے الامام ابراہیم بن محمد الحسینی فی البیان والتعریف، امام ابراہیم بن محمد حسینی نے اپنی کتاب البیان والتعریف میں اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہے الامام اسماعیل بن محمد العجلونی فی کشف الخفا، امام اسماعیل بن محمد نے اپنی کتاب کشف الخفا کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ الامام ابو الفیض محمد بن محمد مرتضی الحسینی الزبیدی
فی تاج العروس من جواہر القاموس، امام ابو الفیض محمد بن محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاج العروس فی من جواہر القاموس کے اندر اس کو ذکر کیا۔ الامام شہاب الدین سید محمد آلوسی البغدادی فی روح المعانی، علامہ شہاب الدین سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح المعانی میں اس کو ذکر کیا۔ العلامہ ابو طیب شمس الحق العظیم آبادی فی عون المعبود، علامہ ابو طیب شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عون المعبود میں اس کو ذکر کیا ہے۔ العلامہ ابو العلا محمد بن عبد الرحمن المبارک فوری فی تحفۃ الاحوذی، امام ابو العلا علامہ ابو العلا محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحفۃ الاحوذی میں ذکر کیا ہے۔ یہ تحفۃ الاحوذی ترمذی شریف کی شرح ہے، اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو حوالہ جات ہے اور اس کے نمبرات وغیرہ کس صفحے پر ہیں اور کس کتاب میں ہیں، کون سی جلد میں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہاں سے جو ہے آغاز ہے کہ حضرت نے اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے کن کن کتابوں سے استفادہ کیا ہے، کہاں کہاں سے فائدہ حاصل کیا ہے، یعنی یہ جو عبارتیں پیش کی گئی یہ کون سی کتاب سے لی گئی، اس کو کہتے ہیں مصادر، المصادر والمراجع، تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم تلاوت کیے بغیر آپ حضرات کے نظروں کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ آپ حضرات جو ہے بحسن خوبی ملاحظہ فرمائیں، تاکہ آپ دیکھ کر جو ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی یادداشت میں، مطالعہ کرنا چاہے آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیے، دعا کر لیجیے۔ کتاب مکمل ہو گئی نا الحمدللہ؟ الحمدللہ، ایک 10-15 صفحات شاید اور ہیں اس کے ہے، تو یہ تو دکھا دے رہے ہیں نا اس کے، جی آپ دعا فرمائیے۔ بہرحال یہ کتاب بحمدہ تعالی اختتام کو پہنچی ہے، اور اب اس میں صرف مصادر اور مراجع آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج کے سلسلے درس کو بھی ہم یہیں پر موقوف کریں گے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ عنایت فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر تطہیر کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائیں، ہم سب کی نجات عطا فرمائیں، اور ان کے صدقے میں جو بہن بیٹیاں بے جوڑ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین بہن بیٹیاں اور جو نوجوان لڑکے جو شادیوں کے لائق، اور جو نوجوان لڑکے شادی کے لائق ہیں، اللہ عز و جل ان کو بھی جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر تطہیر کے صدقے میں اللہ رب العالمین نیک صالح بیویاں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اور تمام پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، اور شیطان اور نفس کے مکر اور فریب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اہل بیت کی محبت ہم سب کے قلوب میں، ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے صاحب کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے صحت و تندرستی عطا فرمائیں، دین اور دنیا کے اندر سلامتی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں،
دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اور پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اللہ رب العالمین اہل بیت کی محبت کی ضمانت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں اہل بیت کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر جاگزی فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں اور اسلام پر استقامت عطا فرمائیں، اور جتنے بھی حضرات اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں، اور اگر پڑھنے میں سننے میں کوئی لغزش اور کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اسے بھی اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔